Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے اس بات سے، اذا قضا امرا جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دے۔ پھر سوال کرو کہ بیٹا کیسے ہو گیا، باپ تو ہے نہیں، بیٹا کیسے آ گیا؟ تو فرمایا جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما يقول له کن، تو پھر وہ اس کام کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، تو کچھ گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک بڑے دن کے حاضر ہونے سے، اس کے وقت سے کفر کیا۔ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ، وہ اس دن بڑے سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس روز وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذا قضی الامر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسرت کے دن سے خبردار کیجئے جب معاملہ چکا دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور اس کے بھی جو زمین پر ہے۔ والینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جی آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ جو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی بے شک میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اب دیکھیں یہ ذرا تھوڑی سی بات محسوس ہوتی ہے کہ عام طور پر ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر اولاد آ کر والدین کو کچھ سکھانے لگے تو والدین اسے سیکھنے کو کم ہی تیار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بچے تھے، یہ تو ابھی ہمارے سامنے پل بڑھ کے جوان ہوئے، انہیں کیا پتہ، ہمارا تجربہ زیادہ ہے، ہماری عمر زیادہ ہے، ہم ان سے بہتر جانتے ہیں، یہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ حالانکہ یہ جو دین کا علم ہے اس کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ عمر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا۔ اقبال نے جب اللہ سے دعا مانگی ہے تو اس نے کیا کہا ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، اور یہ کیسے آزادی آئے گی، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو یہ اصل میں عمر سے یہ متعلقہ شے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو عطا فرما دے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے۔ تو بہرحال ابھی اپنے والد سے کہہ رہے ہیں بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، کوئی تلخ لہجہ نہیں ہے، کوئی تلخ جملہ نہیں، ابا جی میرے پاس جو کچھ آیا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، لہٰذا میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی بندگی نہ کیجیے گا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان کو کبھی کسی نے، آپ نے دیکھا شیطان کو کسی نے سجدہ کیا ہو، شیطان کو خدا مانا ہو؟ نہیں، اصل میں شیطان کی بندگی سے مراد کیا ہے، شیطان کے پیچھے چلنے والا، شیطان کی اطاعت کر کے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار کر لینے والا۔ تو ایسا نہ کیجیے گا۔ یا آبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بڑے زبردست الفاظ، ابا جی میں آپ کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو عذاب پہنچے۔ کس کی طرف سے؟ اس ہستی کی طرف سے جو بڑی رحمت کرنے والی ہے۔
رحمان رحمان، اور آپ کی حرکتیں ایسی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس رحمت کرنے والا رب بھی آپ پر عذاب نازل فرما دے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور ان کے والد نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا غصے میں آنا بڑا فطری عمل تھا، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے یہ یعنی بتوں کی پوجا تو کرتے ہی تھے، بت فروش بھی تھے، بتوں کو تراشتے تھے اور انہیں بیچا کرتے تھے. تو صرف یہ کہ عبادت نہیں جڑی ہوئی تھی بتوں کے ساتھ، بلکہ تجارت بھی جڑی ہوئی تھی. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، بیٹے کو کہہ رہے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا. وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے. قال، باپ کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، باپ کہہ رہا ہے میرے گھر سے دفع ہو جا، اور بیٹا کہہ رہا ہے قال سلام علیک، آپ پر سلام ہو. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کی مغفرت کی اللہ سے دعائیں کروں گا. تم آج اپنے باپ کے سامنے بولتے ہو، نہ تمہارا باپ مشرک ہے اور نہ ہی تم ابراہیم جیسے پیغمبر ہو. اس کے باوجود اگر ایسا ہو بھی جائے کہ تمہارا باپ آزر جیسا مشرک ہو اور تم ابراہیم جیسے پیغمبر ہو بالفرض، تب بھی ان کا طرز عمل کیا ہے؟ سلام علیکہ. بس میں اب سلام کر کے میں جا رہا ہوں، میں کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، میں کوئی محاذرائی نہیں کروں گا، میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی نا امید نا مراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے. وما يعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی الگ ہو گئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. وهبنا له اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا علیہم السلام. اب دیکھیے اس کا کوئی آپس میں لنک بنتا ہے، لنک بنتا ہے. وہ باپ سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو 2 بیٹے دے دیے. یعنی اگر انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے کچھ رشتوں کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں اپنی طرف سے رشتے عطا فرما دیے. ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے ہیں. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک ان میں سے نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے حق میں سچائی کا بول بالا فرما دیا. یعنی اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا. یہ انتہائی خوبصورت رشتہ، اور ان کو نبی بھی بنایا، اور یہ پاکیزہ رشتے اللہ نے ان کو عطا فرما دیے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ذکر کیجیے موسیٰ کا. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً وہ چنے ہوئے تھے، اللہ کے خالص کردہ تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں خاص سرگوشی کے لیے قریب کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے. أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کے بھائی ہارون نبی کے طور پر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے اسماعیل کا بھی ذکر کریں علیہ السلام. انہ کان الصادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے. وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکات، وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا. وکان عند ربہ مرضیا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے. ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیا وصیتیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے مستقبل میں آنے کے لیے کیا خیال کرتے؟ اور اللہ بتا رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا.
وذکر فی الکتاب ادریس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر انبیاء میں سے رحم فرمایا، من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح، اور کچھ ان میں ایسے تھے جنہیں ہم نے سوار کرایا تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے یہ اثرات ان کے دلوں پر مرتب ہو جاتے ہیں، عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا احساس، اپنی غلامی کا احساس۔ فخلف من بعدہ خلف، پھر جانشین بنے ان کے بعد ناخلف قسم کے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے۔ اللہ نے اتنے نبیوں کا ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اندازہ کیجئے ہر نبی کا ذکر کر کے بعد اللہ نے بات یہاں ختم کی کہ یہ انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے ان کی امتوں میں جنہوں نے دو کام کیے، نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کی پیروی کی، اور ان قریب وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی الا ماشاءاللہ یہ تو دو چیزیں عام نہیں ہو گئی؟ کہ ہم میں سے اکثریت اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں؟ چھوڑنے کا لفظ نہیں آیا، ضائع کرنے کا لفظ آیا، ضائع کرنے کا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ضائع کرنے سے مراد صرف چھوڑنا نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، آپ کے ملک کی 90-95% اکثریت نماز چھوڑ دیتی، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں پڑھتے جیسے نمازیں انہیں پڑھنی چاہیے تھی، انہیں بھی نمازوں میں وہ حضوری کی کیفیت نہیں ملتی، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس نہیں ہے، وہ بس ایک فرض ادا ہو رہا ہے، بس سر سے اتر رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ موضوع نمازوں کے اعتبار سے سورۃ المومنون میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الا من تاب، سوائے اس نے جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کیا، فاولئک يدخلون الجنہ، بس یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے ان کے بن دیکھے ہوئے۔ اللہ کے بندوں نے اس جنت کو دیکھا نہیں، لیکن رحمان کا وعدہ ہے کہ ملے گی۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی غیر ضروری بات نہیں سنیں گے، کوئی فالتو بات نہیں ہوگی، کوئی فحش گوئی نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، الا سلاما، ہاں سلام ہوگا، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا صبح اور شام میں۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کے اختیار میں جو ہمارے سامنے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان میں ہے، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور جو بھی اس کے درمیان میں، فاعبدہ، تو آپ اسی کی بندگی کریں، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر قائم رہیں، استقامت اختیار کریں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟
اس جیسا کوئی اور ہے اس کائنات میں؟ جب اس جیسا اور کوئی نہیں ہے تو پھر صرف اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں واقعی دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ سائنس تو نہیں مان رہی. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، ہم نے اسے تب پیدا کیا جب وہ کچھ تھا ہی نہیں. ابھی تو کچھ ہے نا، ابھی تو اس کی کوئی باڈی ہے نا. اگر یہ ڈیکمپوز ہو بھی جائے گی، یہ مٹی کے ذروں سے مل بھی جائے گی، کہ کیڑے مکوڑوں کے بدن میں چلا بھی جائے گا، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوگا نا. ایک وقت تھا جب یہ کچھ تھا ہی نہیں، نتھنگ، ہم نے تب بھی اسے پیدا کیا تھا. فَوَرَبِّكَ، قیامت پر بڑا زوردار انداز. فَوَرَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں جمع کریں گے، والشیاطین، اور تمام شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم ضرور علیحدہ کریں گے ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان میں سے جو رحمان کے خلاف بغاوت کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان میں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ جہنم پر گزرنے والا ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات آپ کے رب کے ذمے ہے اور طے شدہ ہے. یہ جہنم کے سامنے سے گزرنا سب نے ہے. یہ 30ویں پارے میں بھی یہ بات آئے گی انشاءاللہ. ہم جہنم کا ایک دفعہ پریویو کرائیں گے آپ کو، تاکہ وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں یقین ہو جائے کہ اب ان کا ٹھکانہ یہ ہے، اور وہ جو جنت میں جانے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، وہ جنت میں جانے والوں کو احساس ہو کہ صرف جنت کا مل جانا نعمت نہیں ہے، بلکہ جہنم سے بچا لیا جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں صرف جنت دے کر نعمت نہیں کی، جہنم سے بچا کر بھی ہمیں بڑا انعام کیا ہے. اس لیے ایک دفعہ اس پر گزارا جائے گا، دکھایا جائے گا. نہیں، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے انہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے جہنم میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفر کرنے والے ایمان والوں سے پوچھتے ہیں، ایُّ الفریقین خیر مقاما، دونوں گروہوں میں سے کون ہے مرتبے میں سے بہتر، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے اعتبار سے اچھا کون ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی قومیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی. اب آپ ذرا ان کا سوال سنیں کیسا زبردست. آج کے زمانے میں اگر یہاں اعلان ہوتا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بڑی اچھی تعداد عطا فرمائی ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو آن لائن قرآن سن رہے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ کو یہاں بیٹھنے کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، اگر یہاں کسی کانسرٹ کا ارینجمنٹ کیا جاتا کیا ہوتا؟ کھڑا ہونے کو بھی جگہ نہ ہوتی. ایسا ہی ہے، ٹکٹیں بلیک ہو جاتی، رش پڑا ہوتا. ٹھیک، اب یہ کافر کہتے ہیں ہاں بھائی اکثریت کس کے پاس ہے؟ وہ تو ہمارے پاس ہے. کس کی مجلسوں میں رش ہے؟ ہماری مجلسوں میں. ہمارے کانسرٹس میں لوگ زیادہ ہیں، تمہارے درس قرآن میں لوگ تھوڑے ہیں. یہی ہے نا. تو میرا رب کہتا ہے ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہم ان کے جسم نہیں دیکھتے، ان کے مال نہیں دیکھتے، ہم ان کی نیتیں دیکھتے ہیں، ہم ان کے دل دیکھتے ہیں، ہم ان کا خلوص دیکھتے ہیں، اور پھر انہیں پسند فرما لیتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کو پسند آ جائیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی. ہم احسن اساسا ورعا، اور کہیں اچھی تھی ساز و سامان اور شان و شوقت میں. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، من کان فی الضلالہ، جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رحمان اسے بڑی مہلت دیتا ہے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، دو چیزوں کا یا عذاب آئے گا
یا الساعہ یعنی قیامت. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، پھر انہیں پتہ لگے گا کس کی جگہ بری ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون اپنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے. یہ قیامت والے دن معلوم ہو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، انہیں اللہ ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے. وخیر مردا، اور وہ انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال، اور وہ اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا. اطلع الغیب، کیا وہ غیب سے آگاہ ہو گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب میں خوب اضافہ کر دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے. وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس تنہا ہی آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کے عبادت کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور خود ان کے مخالف ہو جائیں گے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو شیطان کہ ہم شیطانوں کو کافروں پہ چھوڑ دیتے ہیں. تعزهم عزا، وہ انہیں اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جلدی نہ کریں. انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں. ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، ان کی تباہی کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ اکبر. ہم تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ساری زندگی ڈرتے رہے، ہم انہیں اس دن لے کر آئیں گے رحمان کا مہمان بنا کر. رحمان کا مہمان بنا کر لائیں گے انہیں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے اور وہ بڑے پیاسے ہوں گے. لا يملكون الشفاء، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے ہوں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. معاذ اللہ. یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ بیٹا ٹھہرانے والی بات ہے یہ قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ ہوئی، لیکن یہ جو مقام آپ دیکھیں گے یہ بڑا زبردست ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. معاذ اللہ. لقد جئتم شیئا عدا، مشرکو تم بڑی بھاری بات لے کر آئے ہو. کتنی بھاری؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے یہ اتنی بڑی بات ہے جو تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هُدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنی شدید بات ہے. یہ تو اللہ ہے. میں نے پہلے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ سے بغاوت ہوتی ہے تو زمین اللہ کو پکارتی ہے، یا اللہ یہ میرے سینے پر کھڑے ہو کر تیری بغاوت کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور انہیں اپنے اندر سمو لوں. اور آسمان اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ یہ میری چھت تلے کھڑے ہو کر تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان پر ٹوٹ پڑوں، میں ان پر پانی برسا کے انہیں سیلابوں میں غرق کر دوں. اور اللہ فرماتے ہیں زمین اگر یہ تیرے بندے ہیں تو تو ان پر پھٹ جا، اور اے آسمان اگر یہ تیرے بندے ہیں تو تو ان پر ٹوٹ جا، اور اگر یہ میرے بندے ہیں میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، کاش یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید انہیں احساس ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے یعنی اس آسمانوں کا پھٹ جانا، زمین کا ٹکڑے ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے بیٹے کا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. بیٹا ضرورت ہے نا، وارث کون بنے گا؟
میرے علم کا وارث کون، میرے مال کا وارث کون؟ کوئی وارث ہونا چاہیے. اور آپ کو وارث کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بڑھاپے میں، آپ کو وارث کی ضرورت پڑتی ہے اپنے دنیا سے جانے کے بعد. اللہ پہ بڑھاپا کوئی نہیں، اللہ پہ موت کوئی نہیں، اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو احتیاج کوئی نہیں، لہذا اللہ کو بیٹے کی ضرورت بھی نہیں. ان کل من فی السماوات والارض، کوئی نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس بندہ بن کر. لقد احصاہم، یقیناً اللہ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے. وعدہم عدا، اور اللہ نے انہیں اچھی طرح سے گن لیا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا اللہ کے پاس آئے گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. کیسی محبت ہوگی؟ حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ ندا دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل کو حکم ہے کہ وہ بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرے. تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگے. پھر اللہ ندا دیتا ہے، جبرائیل تمام آسمان والوں کو کہو مجھے اپنے اس بندے سے بڑی محبت ہے، سارے آسمان والوں سے بھی کہو کہ وہ اس شخص سے محبت کریں جس سے اللہ کو محبت ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان والے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ اس کی محبت کو دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے، یعنی دنیا کی مخلوق کے دل میں اللہ اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے جو اللہ کا محبوب بن جائے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرمائے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے تقوی والوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے جھگڑا کرنے والوں کو خبردار کر دیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہم نے اس سے پہلے قومیں ہلاک کر دی. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو، کہیں پائی جاتی ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ تم سنتے ہو؟ ختم ہو گئی ہیں سب. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.